السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل ویلی فنٹازی۔ دوستوں، روز کی طرح آج بھی ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ادرک۔ عربی میں اسے زنجبیل رت و یابس، گجراتی میں ادو، بنگالی میں آدھا، سندھی، اردو، پنجابی، کشمیری میں اسے ادرک ہی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے جنجر کہتے ہیں۔ ماہیت کے حساب سے اس کا پودا 2 یا 3 فٹ تک لمبا ہوتا ہے، اور ادرک جو ہے یہ آلو کی طرح جڑ میں لگتی ہے، اس کا کوئی بیج نہیں ہوتا ہے۔ اس کو زمین میں بو دیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھولتا پھلتا ہے اور اس کے اوپر شاخیں نکل آتی ہیں اور جڑ میں ادرک بن جاتا ہے، اور ستمبر کے مہینے میں سے مطلب ادرک پک کر تیار ہو جاتا ہے اور اسے نکال لیا جاتا ہے۔ ادرک کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ریشہ دار جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا بغیر ریشہ دار جو بہت کم پیدا ہوتا ہے، خشک ہونے پر یہی سنڈ کہلاتا ہے۔ مقام پیدائش کے حساب سے برصغیر میں کم و بیش پایا جاتا ہے، پاکستان میں پنجاب، جموں کشمیر، جبکہ ہندوستان میں پنجاب، یو پی کے پہاڑی علاقوں کے علاوہ مدراس اور کوچین، بہار، بمبئی، سورت، احمد آباد اور بنگلہ دیش میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ رنگ کے حساب سے سفید اور بھورا، جبکہ زنجبیل اس کے جو سنڈ ہوتی ہے اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ ذائقہ تیز، چریرا اور تلخ، بطور دوا اور غذا قدیم زمانے سے اس کا کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ادرک بہت مدت تک زمین میں دبی رہے اور جب خوب پک جاتی ہے تو اس کو اوپر سے چھیل دیں اور سایہ میں خشک کر لیں، سونڈ بن جائے گی۔ زنجبیل کو جلد گھن لگنے لگ جاتی ہے۔ مزاج کے حساب سے ادرک گرم درجہ، سوم خشک درجہ اول، اور مزاج زنجبیل مطلب سونڈ کا مزاج جو ہے وہ گرم درجہ، سوم خشک درجہ، جتنی پرانی ہو اتنی زیادہ خشک ہوتی ہے۔ مکوی با ہوتی ہے یہ، اور مکوی ذہن و حافظہ و ہاضم کا سریہ، قاتل کرم شکم، ملین، منفس بلغم، جعلی۔ استعمال کی بات کریں تو اگر ادرک کا قہوہ بنا کر پیتے رہیں تو جسم یہ جو خون میں کہیں پر بھی یہ ریشہ یہ جو بلغم نہیں جمتی، اور بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سونڈ کو اس میں شہد میں مکس کر کے رکھ لیتے ہیں، اور ڈیلی تھوڑا تھوڑا دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کے زبردست رزلٹ ملتے ہیں۔ سونڈ بلغمی مزاج افراد کے لیے بہت مفید دوا ہے۔ اس کو اکثر امراض معدہ، مثلا نفاخ، شکم، درد شکم، ضعف اشتہا وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ مروڑ پیدا کرنے والی ادویہ کی مسلح ہے، مثلا سنا مکی، تربت سفید وغیرہ۔ سونڈ کا مربع پیٹ صاف کرتا ہے کیونکہ یہ ملین ہے۔ آنتوں اور معدہ کی رطوبت سے دست آتے ہوں تو قبض پیدا کر کے دست بند کر دیتا ہے۔ مکوی باہ معجونات میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ بیرونی طور پر استعمال کی بات کریں تو بیرونی طور پر تیل میں جلا کر یا دیگر ادویہ کے ہمراہ تیل بنا کر مالش کرنا ریائی دردوں، مثلا گنٹیا، فالج، جوڑوں کا درد، کمر درد میں بہت مفید ہوتا ہے۔ بطور سرما پیس کر آنکھوں میں لگانے سے جالا، پھولا، دھند کے لیے نہایت مفید ہے۔ دماغ کی کھانسی میں مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ معجون زنجبیل سیلان الرحم، ضعف معدہ، نسیان، درد پشت اور ضعف واق کے لیے ایک اکسیر دوا ہے۔ مرد سنگ رہنی میں سونڈ کو گھی میں بھون کر جب سرخ ہو جائے مگر جلے نہیں، صرف سرخ کرنا، سرخ ہو جائے تو چھاچھ کے ہمراہ سے 2 یا 3 بار کھلانا نہایت مفید ہے۔ زنجبیل بھنی ہوئی 10 گرام، نمک جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں 3 گرام ملا کر اگر دانتوں پر اسے ملا جائے تو دانت جو مسوڑوں کا مسئلے ہوتے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں زنجبیل کا ذکر ہے۔ ترجمہ: اور ان میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت فرماتے ہیں، شہنشاہ روم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ادرک کا مربع کا مرتبان تحفہ کے طور پر پیش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو اس کا ایک ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا، اور مجھے بھی ایک ٹکڑا ملا جس سے میں نے کھایا۔ کیمیاوی اجزاء کے حساب سے چکنائی 3.3
فیصد، نشاستہ 20.7%، اجزاء لحمی 7.4%، اور موئسچر 474%، سوڈیم 5%، پوٹاشیم 943%، کیلریز 333%، میگنیشیم 256%، فاسفورس جو ہے 177%، سلفر 1280%، کلورائڈ 62%، 100 گرام۔ خشک ادرک اور سونڈ میں دیگر عناصر کی ترکیب کچھ اس طرح تھی جو میں نے آپ کو اوپر بتائی۔ ادرک میں 12 سے 15% تک پانی میں حل ہونے والے نمکیات سے 4% کے درمیان فرازی تیل، آئل آف جنجر جسے کہتے ہیں، تاربین کے خاندان کے عناصر کے علاوہ ادرک کی خوشبو کی تندی اور کے جوہر کی وجہ سے جو کاربولک ایسڈ خاندانی کا شمی بروزہ ہے۔ جدید مشاہدات اور اجزاء سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فوائد لہسن کے بیان کیے جاتے ہیں مگر لہسن سے حاصل نہیں ہوتے، وہی سونڈ کے ہیں جو کہ حاصل کیے جا چکے ہیں۔ نفع خاص کے حساب سے محلل ریا، ہاضم طعام، مضر کے حساب سے امراض حلق، ہار کے لیے مسلح کے حساب سے روغن بادام و شہد، خالص بدل کے حساب سے دار اور فرفل، اور مقدار خوراک 1 ماشا سے 1.5 یا 2 ماشے تک، جبکہ حکیم رام لبھایا صاحب نے اپنی کتاب میں بیان الادویہ میں زنجبیل کو ترکنار کا جز کہا ہے۔ سونڈ، مرچ، سیاہ فلفل دراد ارکن نساء کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے۔ زنجبیل الگ، زنجبیل کی ایک بہت اچھی قسم جو اچھا ہوتا ہے، سونڈ لے لیں اور اس کا سفوف بنا کر شہد میں استعمال کر لیں۔ صبح شام کھانے سے پہلے اس معجون کی چھوٹی چمچ کھانے سے جو ارکن نساء ہوتی ہے وہ اس کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے مشہور مرکبات ہیں اس کے زنجبیل کے کہہ لیں یا ادرک کے، تو ان میں جوارش زنجبیل، معجون زنجبیل، جوارش جالینوس، جوارش بسایا، معجون ناخوا، اور ہمدرد والے جو ہے اس کا سفوف ناخوا جوہر ہاضم تیار کرتے ہیں۔ جس طرح اس کے لہسن کے بہت سارے فائدے ہیں، ان گنت فائدے ہیں، اسی طرح ادرک کے بھی ان گنت فائدے ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے، اگر اس کا کعوہ بنا کر پیتے رہیں تو بلڈ پریشر کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اور اگر اسی کا کعوہ دن میں 2 بار استعمال کیا جائے اس سے جو آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، اور جسم میں جتنی بھی فالتو چربی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، نئی چربی کہیں پر بھی نہیں پیدا ہوتی۔ وزن کم کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے لہسن کی طرح۔ خون کو یہ پتلا رکھتا ہے، مطلب آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اور جسم میں جو پرانے پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں ان کو یہ ختم کر دیتا ہے، خون کو یہ صاف کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بنی ہوئی قدرتی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائی ہوئی چیز میں شفا ہے، مگر ادرک ان چیزوں میں ایک بہت افادیت کے حامل ہے، یا اس میں کافی لہسن کی میں زیادہ افادیت ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رہے کہ جو سونڈ ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے، ادرک اتنا گرم نہیں ہوتا، سونڈ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دودھ وغیرہ استعمال کرنے کے لیے جن چیزوں سے بھی بلغم ہوتی ہے، اگر یہ تھوڑی تھوڑی چٹکی اس کی استعمال کرتے ہیں تو بلغم سے نجات ملتی رہتی ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر مرتبہ یہی کہتا ہوں، ہر چیز کو ایک مقدار کے حساب سے حاصل کریں۔ اوور ڈوز کسی بھی چیز کا جسم میں نقصان پیدا کر دیتا ہے، تو جب بھی دوا کھائیں سوچ سمجھ کر کھائیں اور اس کی افادیت کے حساب سے کھائیں، کیونکہ تھوڑی سی بھی بد پرہیزی یا اوور ڈوز کسی دوسرے نقصان میں لاحق کر سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری بیماری لاحق کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز دوستوں دیکھتے رہنے کے لیے کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔